اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حاضرین و سامعین، شب جمعہ شب رحمت و مغفرت ہے۔ اپنی دعائے خیر میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں اور کیئر اسلام کے تمام اراکین کو اپنی دعائے خیر میں فراموش نہ کریں۔ توضیح المسائل سے منتخب مسئلوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو بحث جاری ہے وہ نماز میں سجدے کے بارے میں ہے۔ اب تک آپ کی خدمت میں سجدے کی شرائط، اس کے واجبات، اس کے مستحبات اور مکروہات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج جس بحث کو جاری کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کے واجب سجدے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں 4 سوروں کے اندر 4 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو پڑھے یا سنے تو پھر سننے اور پڑھنے والے کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ کون سے سورے ہیں، کون سی آیتیں اور کیا احکام ہیں، یہ لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں۔ قرآن مجید کی 4 سورتوں یعنی سورہ سجدہ آیت نمبر 15، سورہ فصلت آیت نمبر 37، سورہ نجم آیت نمبر 62 اور سورہ علق آیت نمبر 19 میں سجدے ہیں، جسے اگر انسان پڑھے یا سنے تو آیت ختم ہونے کے بعد فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے، اور اگر سجدہ کرنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے سجدہ کرے۔ ظاہر یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ غیر اختیاری حالت میں سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ غیر اختیاری یعنی آپ سننا نہیں چاہتے ہیں مگر کانوں میں آواز آ رہی ہے، ایسی صورت میں بظاہر واجب نہیں ہے، لیکن آغا سیستانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ایسے موقع پر بھی سجدہ کیا جائے۔ اگر انسان سجدے کی آیت سننے کے وقت خود بھی آیت پڑھے تو ضروری ہے کہ 2 سجدے کرے، یعنی جس وقت انسان سن رہا ہے اور اس کو دہرانے لگا تو جو کہ سن بھی رہا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے، لہٰذا اب اس کو 2 سجدے کرنے ہوں گے۔ اگر نماز کے علاوہ کوئی شخص آیت سجدہ پڑھے یا سنے تو ضروری ہے کہ سجدے سے سر اٹھائے اور دوبارہ سجدہ کرے، یعنی اگر انسان نماز کے علاوہ شکرانے کا سجدہ کر رہا ہے اور اسی سجدے کی حالت میں اس نے قرآن کے کسی ایسے سورے کی آیت سنی جس آیت میں سجدہ واجب ہوتا ہے تو پھر اس کو سجدہ شکر سے سر اٹھانا ہوگا، اور اس کے لیے سننے کے اوپر ایک سجدہ کرنا ہوگا جو واجب ہے۔ اگر انسان سوئے ہوئے شخص یا دیوانے یا ایسے بچے سے جو قرآن کی پہچان یا سمجھ نہیں رکھتا سجدے کی آیت سننے یا اس پر کان دھرے تو سجدہ واجب ہے، یعنی اگر انسان بچے سے بھی سن رہا ہے، دیوانے سے بھی سن رہا ہے تو بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گراموفون یا ٹیپ ریکارڈر سے سنے تو سجدہ واجب نہیں ہے، اور سجدے کی آیت ریڈیو کے ذریعے ٹیپ ریکارڈر پر نشر کی جائے تب بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ریڈیو اسٹیشن سے براہ راست یعنی ڈائریکٹ سجدے کی آیت پڑھے اور انسان اسے ریڈیو پر سنے تو سجدہ واجب ہے، یعنی اگر لائیو ٹرانسمیشن چل رہا ہو اور کوئی شخص سجدے والی آیت پڑھے تو تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر ٹیپ ریکارڈ میں ریکارڈ شدہ کوئی گراموفون میں یا ریڈیو میں اس ریکارڈڈ آواز کو چلائے جس میں سجدے کی آیت پڑھی گئی ہو تو پھر اس کے سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ قرآن کا واجب سجدہ کرنے کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ انسان کی جگہ غصبی نہ ہو، یعنی جب وہ سجدہ کرے تو اس کے اعضائے سجدہ اور سجدے کی جگہ غصبی نہ ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر اس کی پیشانی رکھنے کی جگہ اس کے گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے سروں کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو، یعنی جو سجدے کی شرط ہے اونچائی نیچائی میں، وہی قرآن کے واجب سجدے کی بھی شرط ہوگی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے وضو یا غسل کیا ہو یا قبلہ رخ ہو یا اپنی شرمگاہ کو چھپائے ہو یا اس کا بدن اور پیشانی رکھنے کی جگہ پاک ہو۔
یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو شرائط نماز پڑھنے والے کے لباس کے لیے ضروری ہیں، وہ شرائط قرآن مجید کا واجب سجدہ ادا کرنے والے کے لباس کے لیے نہیں ہیں، یعنی ان شرطوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا، جیسے ہی ہم سنیں گے فوراً سجدے میں چلے جائیں گے۔ احتیاط واجب ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں انسان اپنی پیشانی سجدہ گاہ یا کسی ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن اور دوسرے اعضاء اس طرح زمین پر رکھے جس طرح نماز کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ جب انسان قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے ارادے سے پیشانی زمین پر رکھ دے تو چاہے وہ کوئی ذکر نہ بھی پڑھے تب بھی کافی ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی ذکر پڑھا جائے، بس پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا تو پھر اتنا کافی ہوگا۔ اور ذکر کا پڑھنا مستحب ہے، یعنی کوئی ذکر بھی پڑھ دے تو یہ مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لکا یا رب تعبدا و رقا، مستنکفا ولا مستکبرا بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ بہتر یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ آپ حضرات اس کو لکھ لیں، اس کا اسکرین شوٹ لے لیں اور اس دعا کو حفظ کریں، تاکہ جب بھی سجدے کی آیت سنیں تو ہم اس ذکر کو قرات کر سکیں۔ ان کلپس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ہم سب کو اپنی دعا خیر میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔